دینداری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رواجی دینداری، ایک قرآنی دینداری۔ رواجی دینداری میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ ٹوپی کیسی پہنے، گول ہے، 4 کلی کی ہے کہ 5 کلی کی ہے، آپ کے سر پر عمامہ پگڑی ہے یا نہیں، آپ کا کرتا کتنا لمبا ہے، آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے، آپ نے اس مہینے کے 3 دن لگائے یا نہیں لگائے۔ یہ رواجی دینداری ہے۔ رواجی دینداری یہ ہے کہ آپ آمین زور سے کہتے ہیں یا آہستہ۔ آپ حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں، آپ تبلیغی ہیں یا خانقاہی ہیں۔ رواجی دینداری والے تبلیغیوں کو دیندار نہیں مانتے، اور تبلیغی رواجی دینداری والے خانقاہ والوں کو دیندار نہیں مانتے، اور دونوں مل کر مدرسے والوں کو نہیں مانتے۔ یہ رواجی دینداری ہے۔ حقیقی دینداری یہ ہے کہ آپ وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی زبان میٹھی ہے کہ نہیں، آپ کے اندر معاف کر دینے کی صفت ہے یا نہیں، صبر کا مزاج ہے یا نہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کے ساتھ دھیان ہے کہ نہیں، آپ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یا ان کی آنکھوں کی سوئی ہیں، آپ اپنے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں یا نہیں، آپ بزنس اور کاروبار میں 100% ایماندار ہیں یا نہیں۔ یہ قرآنی دینداری ہے۔ کسی شخص کی داڑھی بہت لمبی ہو، کرتا بہت لمبا ہو، پیشانی پر نماز کا گہرا نشان ہو، 2 گھنٹے کا بیان کر لیتا ہو، ہفتے کا کوئی گشت اس کا ناغہ نہ جاتا ہو، لیکن بیوی کا دل دکھاتا ہو، ذرا سی بات پر ڈانٹتا ہو، وہ قرآن کے نزدیک دیندار نہیں ہے۔ جو بیوی کو میکے جانے کی اجازت نہ دیتا ہو، اپنے ماں باپ سے ملنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو، وہ دیندار نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق وہ شخص جو روز تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، 2.5 گھنٹے روز مسجد وار جماعت میں بھی دیتا ہے، بیرون بھی جاتا ہے، پیدل جماعت میں جاتا ہے، لیکن معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ شخص بالکل دیندار نہیں۔ رواجی دینداری کے مطابق جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ پکا دیندار ہے۔ قرآنی دینداری کے مطابق یہ بالکل کافی نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہو۔ قرآنی دینداری یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جو پڑھا رہے ہو اس پر عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں، آپ سچ بولتے ہو یا موقع پر جھوٹ بھی بول دیتے ہو۔ آپ گھر کے اندر یا گھر کے باہر، رشتہ داروں میں یا غیر رشتہ داروں میں، غیر محرم پر نظر ڈالتے ہو یا نہیں۔ کتنے ہم جیسے رواجی دیندار غیر محرموں پر نظر ڈالنے کے بیمار ہیں۔ اکثر دینداروں سے غلطی ہوتی ہے۔
اور یہ مجمع دینداروں کا ہے. فیصلہ آپ میں سے ایک ایک کو کرنا ہے، اور مجھے کرنا ہے اپنے بارے میں، آپ کو کرنا ہے اپنے بارے میں، کہ آپ قرآنی دیندار ہیں یا رواجی دیندار ہیں. دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کیجیے گا. شیطان فوراً اس بیان میں توجہ کو دوسروں کی طرف موڑے گا. ایک ایک شخص اپنا جائزہ لے، میں قرآنی دیندار ہوں یا رواجی دیندار ہوں. آپ کے پڑوسیوں کی رائے آپ کے بارے میں کیا ہے؟ اگر آپ اپنے مکان کا کچرا باہر پھینکتے ہیں تو آپ رواجی دیندار ہیں، قرآنی دیندار نہیں. قرآنی دیندار اپنے مکان کی دیوار بھی اتنی اونچی نہیں اٹھاتا کہ پڑوس کے گھر کی ہوا کم ہو جائے. قرآنی دیندار کے گھر میں کوئی خوشبودار کھانا پکتا ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے پڑوس کے یہاں بھیجتا ہے خود کھانے سے پہلے. قرآنی دیندار کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ 100% ایماندار ہوتا ہے. اس کا نقصان ہو جائے اسے وہ بالکل برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے گاہک کا نقصان نہ ہو اس کو اصرار اس پر ہوتا ہے. یہ قرآنی دیندار ہے. رواجی دیندار وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کو کیا تکلیف پہنچے گی، کیا نقصان پہنچے گا، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. آپ جھانک کے دیکھو گریبان میں، کیا آپ اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کا فائدہ دیکھنے لگے یا نہیں؟ ذرا مجھے بتاؤ. ایسے لوگ دیندار ہیں جو اپنا نقصان برداشت کر لیں، اپنی تکلیف برداشت کر لیں، لیکن سامنے والے کی تکلیف برداشت نہ کریں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کبھی آپ نے بھی چراغ بجھا کر کسی کو کھلایا ہے کھانا؟ رشتہ کرتے وقت اخلاق اور تقوی دیکھنا، حسن اخلاق اور معاملات دیکھنا، یہ دیندار، قرآنی دیندار کی علامت ہے. اور رواجی دیندار حسن اخلاق کے وقت میں جہیز دیکھتا ہے. میں نے تو 2 حج کر لیے، 10 عمرے کر لیے. یہ رواجی دیندار کی سوچ ہے. قرآنی دیندار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے، اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے. قرآنی دیندار تو اپنی ماں کے چہرے پر بھی نظر ڈالتے وقت نظر جھکائے رکھتا ہے، اتنی احتیاط کرتا ہے. اور رواجی دیندار تو اپنی بہن کو بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے. اور میں کہوں تو آپ کو تعجب ہوگا، رواجی دیندار تو اپنی بیٹی اور پوتی کو بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے. رواجی دینداروں کی بیٹیاں اور بہویں اپنے سسر سے اور باپ سے ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں. کتنے چھپی ہوئی کہانیاں ہیں کہ اگر اللہ پردہ اٹھا دے تو رواجی دینداروں کو لوگ لاٹھی مار مار کے اپنے محلے سے نکالیں. ہمارے مشائخ جو ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں ان کے پاس بیماروں کے حالات جاتے ہیں. اب لوگ مجبور ہو کر ان کو اپنا راز کی باتیں بتاتے ہیں. پردہ نشیں مستورات اپنی آپ بیتیاں رو رو کر سناتی ہیں یا لکھ کر بھیجتی ہیں. کتنی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اللہ کے واسطے دعا کر دیجئے میں اپنے سسر کی خطرناک نگاہوں سے اور حرکتوں سے محفوظ ہو جاؤں. کتنی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے میں کہہ نہیں پا رہی ہوں کہ جب وہ شوہر سفر پر ہوتے ہیں
تو مجھے ان کے باپ سے اپنے کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے. اور یہ باپ جو ہیں یہ حاجی بھی ہیں, یہ باپ جو ہیں یہ چلے میں بھی گئے ہیں, یہ باپ جو ہیں وہ کرتے پجامے ٹوپی داڑھی والے ہیں, یہ باپ جو ہیں وہ فلمی اداکار نہیں ہیں, یہ باپ جو ہیں یہ مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں, یہ باپ جو ہیں یہ حافظ قرآن بھی ہیں. یہ ہے دینداری ہماری اکثریت کی. اس دینداری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ کفر پر غالب آ جائے, اس دینداری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ ظلم کو روک لے, اس دینداری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لے, اس دینداری میں کوئی طاقت نہیں ہے. آپ 10,000 لاشوں کا ڈھیر لگا دو, اسے تو ایک چونٹی بھی نہیں ڈرے گی, ایک مکھی بھی نہیں ڈرے گی. لیکن ایک زندہ انسان اگر کھڑا ہو تو شیر بھی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں اور بندیوں, رواجی دینداری سے آگے بڑھ کر قرآنی دینداری میں آؤ.